بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و دین کے صارفین اور دیکھنے والوں کو اسپیشل انا میسج کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور پریشانیوں سے دوری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ان پریشان ہر حال لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو جائز مقصد میں پھنس گئے ہیں، پریشانی میں جو مشکل میں آ گئے ہیں، وہ ہے قید میں رہنے والوں کے لیے۔ قید سے رہائی کے دوران قیدی اس آیت کو اگر بکثرت پڑھ لے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، وہ بے گناہ ہو، وہ غلط وے میں پکڑا گیا ہو۔ دیکھیں آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ تین دوست ہیں، ایک گناہ کرتا ہے، دوسرے صرف ساتھ گئے تو وہ بھی مارے جاتے ہیں، وہ بھی پھنسے جاتے ہیں۔ ایسے بہت واقعات ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، جہاں دیکھیں یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں صرف ساتھ تھا، تو ساتھ کی بھی سزا ملتی ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کے ساتھ جو گناہ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ گناہ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے انہیں سزا ملتی ہے۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو گئی ہے، غلطی سے قید ہو گئے ہیں، جیل میں ہیں، تو گھر کے جو افراد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ آیت کسی طرح ان تک پہنچا دیں اور انہیں کہیں کہ ان آیت کو پیپر پہ لکھ کر دے دیں یا وہ یاد کر لیں، کثرت سے پڑھیں۔ وہ آیت کیا ہے آئیے جانتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کرنا مت بھولیں، کیونکہ اسی سے ملیں گے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ آیت کیا ہے؟ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، آیت نمبر 63 تا 64، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کے اور چپکے پکارتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بنیں گے اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہو۔ یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والا ہے، چاہے وہ رہائی ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، لیکن پھر بھی ہم دوسرے پہ عقیدہ کرتے ہیں، مولویوں پہ جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں تم ہی ہو، قبروں میں لیٹ جاتے ہیں، جا کے سر ٹیک لیتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اماموں کے سروں میں سر رکھ دیتے ہیں، اماموں کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پورے مرشد کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس نہیں جاتے، اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ اس لیے اس آیات میں شرک کا بھی ذکر ہے۔ اس آیات کو کثرت سے پڑھیں، نسبت کی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں، لیکن یقین صرف ایک پر کریں، یعنی اللہ پاک پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل بیٹھ جائیں، سب گھر والے بھی بیٹھ جائیں، کوئی رہائی کی تیاری نہیں ہو رہی، سب وظیفہ کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہہ رہی۔ کوشش کریں، لیکن ایمان کس پر رکھیں؟ اللہ پاک کے۔ اللہ پاک میرا بھائی، میرا شوہر، میرا دوست جو بھی ہے وہ بے گناہ ہے، اس کی قید سے رہائی کروا دے، پھر یہ وظیفہ کریں۔ اگر نہ پورا ہو پھر آپ کہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کا بھائی بہن جو بھی اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہے، میں دعا گو ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کروا، اس کے سر سے بڑی مشکل، بڑی مصیبت کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ جیلوں کا حل ہر کوئی جانتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، کوئی اتنا ایکسپیرینس ہولڈر نہیں ہے پولیس والوں کے علاوہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایسی دوستیوں سے پرہیز کروائے جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک کلک سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا گھر سنور جائے، وہ آپ کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔